بعد یہ خاتون بھی نیکیوں میں سبقت کرنے کا جو ہے حضور سے جو ہے سوال کر رہی ہیں. صحابہ کرام کی عجیب حالت ہے، عجیب حالت ہے. جہاد کا اعلان ہوتا ہے، صحابہ اپنے نام آگے بڑھ بڑھ کے لکھاتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے لکھاتے ہیں. کچھ چھوٹے صحابہ ہیں، حضور چھوٹے صحابہ کو نہیں لے رہے، کچھ چھوٹی عمر والے ہیں نہیں لے رہے. وہ پنجوں پر کھڑے ہو کر اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کے اپنا قد اونچا ظاہر کرتے ہیں. اللہ کے نبی میری عمر زیادہ ہے، اللہ کے نبی میں ویسے چھوٹا لگتا ہوں، میرا بھی نام لکھ لیں. اللہ کے نبی میں ویسے کمزور لگتا ہوں، اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے فلاں سے میری کشتی کروا دو، میں جو اس سے طاقتور ہوں، مجھے جہاد میں لے جائیں. 15 سال کے بچے بھی ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے سارے دور تو دنیا میں لگ گئے، سارے دور دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکۃ النہایہ، کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے، جب میرا کہا مانا جاتا ہے، میری مان کے لوگ چلتے ہیں، تو پھر میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں پھر میں برکتیں عطا کرتا ہوں، اور پھر میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے. جب میری اطاعت ہوتی ہے، اذا اطعت رضیت، جب میری اطاعت ہوتی ہے میں راضی ہو جاتا ہوں. حدیث میں رکھو وَإِذَا رَضِيتُ، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر برکتیں لے جاتا ہوں. پھر وَلَيْسَ لِبَرْكَةٍ نِّهَایَةٍ، میری برکت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب اللہ برکت دینے پر آئے تو جابر کی 2-3 آدمیوں کی جو روٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نے بلایا ہے، 3 آدمیوں کی روٹی 300 سے زیادہ کو کافی ہو جاتی ہے. جب وہ برکت دینے پہ آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو ہریرہ سن 7 میں مسلمان ہوئے، پھر 4 سال تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح چمٹے رہے کہ رات دن آقا کی خدمت میں، ڈے اینڈ نائٹ شاگرد ہو. حافظ الحدیث ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ، جن کا نام عبد الرحمن دوسی ہے. اللہ حضور کی خدمت میں آئے، پریشان ہے، غربت اور فقر تو اخیر ہے، لیکن آج کچھ مانگنے کا موقع ملا. تو نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی غربت ہے، فقر ہے، گھر میں جو ہے رزق کی بہت کمی ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پاس کچھ ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی چند کھجوریں ہیں گھر میں پڑی ہیں. آپ نے فرمایا وہ کھجوریں لے آ. حضرت ابو ہریرہ گھر جاتے ہیں، وہ کھجوریں لے کر آتے ہیں، ایک تھیلی میں وہ کھجوریں ہیں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اتنو گنی ہے، وہ گنی تو وہ 21 کھجوریں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھیلی پکڑی، یہ برکت والے ہاتھ، یہ مقدس و معطر مطہر ہاتھ، وہ ابو ہریرہ کی تھیلی کو پکڑتے ہیں، اس کے اندر سے کھجوریں باہر نکالی، اپنے ہاتھوں میں لی، ہاتھوں میں توڑا، ان کو مسئلہ ملا، پھر ان کو پھر تھیلی کے اندر ڈال دی. فرمایا ابو ہریرہ یہ تھیلی لے لو. ساتھ ہی فرمایا ابو ہریرہ کھجوریں کھاتے رہو، تقسیم کرتے رہو، استعمال کرتے رہو، لیکن
ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ہمیشہ کھجوریں کھاتا بھی کھلاتا بھی صدقہ بھی کرتا. دور فاروق دور صدیقی 2 ماہ 2 سال 3 مہینے گزر گئے. دور فاروق کی 11 سال سے اوپر گزر گیا. دور عثمانی جو ہے 12 سال تقریباً 1 مہینہ کم گزر گیا. 36 ہجری میں جب تقریباً 27 سال ہو گئے یہ تھیلی میرے پاس. کھجوریں کھا بھی رہا ہوں کھلا بھی رہا ہوں صدقہ بھی کر رہا ہوں لیکن تھیلی کھجوروں سے بھری ابھی کھجوریں تھیلی میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس پریشانی میں اس دن گلوائیوں کی عجیب حالت بدماشی ان گلوائیوں کی خباثت جو ہے وہ عام سر عام تھی. اس پریشانی میں فرمایا اس دن کیا ہوا پتہ نہیں معلوم نہیں ہوا وہ تھیلی کیسے گم ہو گئی. ہر وقت تھیلی کے میرے پاس رہتی تھی وہ تھیلی گم ہو گئی. کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھیلی گم ہو. فرمایا لوگوں کو ایک غم تھا شہادت عثمان کا مجھے 2 غم. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کا اور تھیلی گم ہونے کا. 27 سال کو 21 کھجوریں اس تھیلی میں. کیا کہنے اس برکت کی. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں جو میں نے کھائی کھلائی وہ تو الگ ہے جو میں نے صدقہ کھجوریں کی اس تھیلی میں سے صدقہ کرتا تھا اس کا حساب و کتاب لگایا تو ان 27 سالوں میں 50 وسق کھجور میں صدقہ کر چکا تھا. ایک وسق 5 من تقریباً بنتا ہے. یہ 250 سے تقریباً 257 من کھجوریں بنتے ہیں. میں تمہیں صدقہ کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جب میری اطاعت ہوتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں. جب نافرمانی ہوتی ہے نیت خراب ہو جاتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں. برکت کی بات مشہور ہے کہ ایک بادشاہ ایک نیک دل شخص کے باغ میں انار کا باغ ہے. جاتے جاتے بادشاہ کو پیاس لگی باغ میں آ گیا. باغ کے مالک سے کہا کہ ہمیں کچھ پلاؤ. وہ گیا اس نے ایک انار توڑا مالک نے گلاس میں اس کو نچوڑا گلاس بھر گیا. بادشاہ کو لا کے دیا. بڑا لذیذ مشروب تھا انار کا شربت بڑا شاندار اس کو بڑا مزہ آیا. بادشاہ نے جب اس مالک نے انار توڑا تو بادشاہ دیکھ رہا تھا. بادشاہ نے دیکھا کہ ایک انار سے گلاس بھر گیا. پیا تو دیکھا بڑا مزیدار ہے. دل میں چور آ گیا. اس نے کہا اس پر ٹیکس نہیں لگا اس کے انار تو بڑے شاندار ہیں اس پر ٹیکس نہیں لگا اچھا انتظام کرتا ہوں میں. اس کا دل میں آیا. پھر کہنے لگا ایک اور پلا دو. اس نے انار توڑا مالک نے اس کو نچوڑا تو وہ گلاس آدھا بھی نہ ہوا. اور نچوڑا گلاس بھر کے لایا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا پہلے تو ایک انار سے گلاس بھر گیا اتنا مزیدار اور اب جو ہے وہ 2-3 نچوڑنے پڑے. وہ بھی کچھ صاحب نسبت آدمی تھا. اس نے کہا کہ پہلے اخلاص تھا بادشاہ کی نیت میں شرط ہو. بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے برکت اٹھ گئی. اللہ برکت کی بات چلی ہے. ایک صحابی ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں ان کے خاوند ہیں زبیر بن عوام.
بڑے عجیب صحابی ہیں، ان کو کچھ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی کو حاصل نہیں۔ انہی زبیر بن عوام کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہوگا، میرا حواری جنت میں زبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے بچپنے میں ہی حضرت زبیر بن عوام جو ہے ان کو اللہ پاک کا سلام آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میرے ماں باپ زبیر پر قربان ہو۔ ساری دنیا اپنے ماں باپ کو زبیر پہ قربان کر رہی ہے نا، کملی والا پر قربان کر رہی، لیکن کملی والا کہہ رہے میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ زبیر کے لیے ماں باپ کو جمع کیا، اور یہ بات بھی ہے فرمایا زبیر دنیا میں جب تک جہاد ہوگا ہر مجاہد کے ساتھ تجھے جہاد کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اول من سل سیفا فی الاسلام والزبیر، کہ سب سے پہلے اسلام میں تلوار سونک کے جو نکلا ہے وہ زبیر بن عوام صحابی ہے۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ جنگ میں شرکت ہے، حضرت زبیر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں، بیٹے عبداللہ امید ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، مجھ پہ کچھ قرضہ ہے وہ ادا کر دے گا، کچھ قرضہ ہے وہ ادا کر دے گا، بچوں سے بات سننا۔ اور ایک اور بات کہی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو زبیر کے مولا کو پکار لینا۔ سبحان اللہ۔ زبیر کو نہیں پکارنا، کسی اور کو نہیں پکارنا، کس کو پکارنا؟ زبیر کے مولا کو۔ یا مولا زبیر کہہ دینا۔ عبداللہ کہتے ہیں زندگی میں جب کوئی پریشانی آئی یا مولا زبیر کہہ کر زبیر کے مولا سے مدد مانگی ہے، ہمیشہ وہ کامیابی وہ پریشانی حل ہوگی۔ جو وراثت ہوتی ہے اس میں ترتیب کیا ہے؟ آدمی فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وراثت تقسیم آپ پتہ کرنی ہوتی ہے نا، چلچتی اپنے دروازے کو تالا لانا، چلچتی کہ نہیں میں یہ چکر ان دن پہلے وانڈ پہ ہوئے، نہیں یہ طریقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرضے ادا کرنا، تجہیز و تکفین میں بھی، اور قرضے سب سے پہلے آپ ذرا یہ یاد کریں، سب سے پہلے میت کے قرضے ادا کرنے، دوسرے نمبر پہ نہیں تجہیز و تکفین تو قرضے میں ہی آ گئی، دوسرے نمبر پہ جو وصیت کی ہے اس سے وصیت کر رکھی ہے، صدقہ کی، خیرات کی، جو بھی ہے، دوسرے نمبر پہ وصیت ہے، اور تیسرے نمبر پہ تقسیم۔ قرضے میں ہو گئے، تجہیز و تکفین کے بعد قرضے ادا ہو گئے، کام اوکھا تو آپ کو مسئلہ اوکھا لگنا۔ ہاں قرضے ادا کرنے ہیں سب سے پہلے، کچھ بچ جائے وصیت پوری کرو، اس سے کچھ بچ جائے تو پھر تقسیم کرنے۔ اس کو یاد کر لیں، ویسے مسئلہ یاد کر لیں۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ میت کا میت نماز کو پہلے کیا کرنا ہے؟ قرضے ادا کرنا۔ دوسرے نمبر پہ وصیت پوری کرنی ہے، تیسرے نمبر پہ تقسیم۔ اصل جاپا صرف تقسیم کا بتاوا، باقی کچھ پتا نہیں، تقسیم ہی کرتے تھے، تقسیم کا لی باقی سب کچھ غلط۔ وصیتیں بھی گئی ہیں، قرضے بھی گئے، پہلے قرضے دینے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا میں نے نام لیا، بیٹے سے کیا کہا؟ کچھ میرے پر قرضے ہیں، میں شہید ہو جاؤں تو قرضے ادا کر دینا۔ حضرت زبیر شہید ہو گئے۔ 22 وارث ہیں، کتنے وارث ہیں؟ 22، 9 بیٹے، 9 بیٹیاں، 4 بیویاں۔ پریشانیاں ہیں نہیں، ایک دو رکھنا اوپر، 4 بیویاں۔ وہ صحابہ تھے، وزل کر عرب لوگ تھے۔
کتنے بیٹے تھے؟ 9 بیٹے، 9 بیٹیاں، 9 بیٹیاں، 4 بیوی، 4 بیویاں، کتنے وارث ہوئے؟ 22 22 وارث تھے۔ تو ابا نے کہا تھا قرضے ہیں